ہمیشہ کار خیر یہ نہ سمجھیں کہ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں وہ سب اچھا ہے، یا نماز یا روزہ یا کچھ اور. کار خیر میں سے ایک بہترین کار خیر یہ ہے کہ مومنین کے پرابلم کو سولو کریں. اب جب کہا گیا مومنین تو کیا غیر مومنین کے پرابلم کو سولو کرنے کا فائدہ نہیں ہے؟ نہ، اس میں بھی فائدہ ہے. اللہ کی ہر مخلوق کے پرابلم کو سولو کریں. اب اس میں ظاہر ہے کہ مومنین ٹاپ پر ہیں، اپنے بہن بھائی اور اوپر ہیں، اپنے ماں باپ سب سے اوپر ہیں. بس جب کسی مومن کو پریشان دیکھیں، کسی کو بھی، کوئی آپ کو لگتا ہے نیا آیا ہے، اس کی جاب کا پرابلم ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے تو بھی اچھا ہے، محبتیں ہوتی ہیں اس سے. نہیں کہنا چاہتے آپ تو دل ہی دل میں کہیں کہ یا اللہ میں 2 رکعت نماز شکر پڑھوں گا اگر اس کا پرابلم سولو ہو گیا. بیمار ہے اس کے لیے 2 رکعت مان لیں. نماز نہیں مان سکتے 10 صلوات پڑھوں گا. 10 زیادہ لگتی ہیں جبکہ نہیں ہے ایسا. 1 صلوات پڑھوں گا. 1 دفعہ کہوں گا شکراً للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. منت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت طویل منتیں ہوں. حتیٰ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے اس مومن کی نوکری کو یا اس کے پرابلم کو سولو کر دیا تو میں 1 دفعہ کہوں گا شکراً للہ. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس مومن سے محبت کا ثواب ملے گا، اور جو کچھ ہم پڑھیں گے، بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ پڑھیں ہم اور ہوگا کیا پھر؟ نہیں، جو پڑھیں گے آپ کسی کی نیت سے بھی پڑھیں، چاہے وہ زندہ ہو اس کے لیے اور چاہے وہ مر چکا ہو، نہ سمجھیں کہ ہمیں ثواب نہیں ملا. ہمیں تو ہر صورت میں ثواب ملے گا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا سورہ کسی کو، پورا قرآن کسی کو پڑھ کے بخش دیں یا پورا جز یا سپارہ کسی کو پڑھ کے بخش دیں تو ہمیں کیا ملا؟ نہیں، آپ کو تو وہ ملا ہی ہے، بلکہ زیادہ ملا ہے. کیا کیا ملا ہے؟ ایک مومن کا خیال کرنا، ایک مومن کے لیے دعا کرنا، ایک جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب ملے گا، اور ساتھ میں جو سب سے بڑی چیز ملے گی وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ثواب ملے گا، اس کی یاد کا ثواب ملے گا، اور پھر دعا کا ثواب ملے گا. تو نہ سمجھیں کہ دوسرے کے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو دوسرے کے پاس چلا گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو یہ اپنا روٹین میں رکھیں. اسی طریقے سے کبھی آپ کے سامنے سے، خود ہمارا تو یہ روٹین ہے، کسی ہاسپٹل کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو بچوں سے بھی کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ دعا کرو جو بھی اللہ اس کو شفا دے اور معرفت محمد والے محمد عطا فرمائے. اسے کوئی بھی پریشان نظر آئے دعا کریں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ بابا فائدہ یہ ہے کہ ابھی ہم اللہ سے کانٹیکٹ میں نہیں تھے، اس کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. ابھی میں ایک جگہ فلائٹ پہ کہیں ٹریولنگ میں تھا، یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ، تو ظاہراً کوئی ساؤتھ کا یا گجرات کا کوئی ہندو تھا اور اس کے تلک بھی لگی ہوئی تھی. اب تلک دیکھ کے جو ہے ہم فوراً وہ ہو جائیں کہ نا یہ تو ہندو ہے، وہ متعصب ہے. نہ، تلک بھی لگی ہوئی تھی، خود مرد کے. بیٹا جو تھا اس کا تقریباً 15 سال کا ہوگا، 14 سال کا ہوگا. اس کو وہ تھا جو بعض بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی، جس کو نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، منگولین فیس بھی کہتے ہیں، ایک خاص چہرہ ہوتا ہے، موٹا سے ہو جاتے ہیں. تھوڑا اس کا بالآخر مینٹل پرابلم تھا. اب وہ سیکیورٹی پر بھی تنگ کر رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. میں جتنی دیر وہاں رہا صلوات، اللہ کا ذکر اور اس بچے کے لیے دعا کرتا رہا. آیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیا وہ بچہ دشمن ہے؟ نہ، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں. کیا اس کے ماں باپ کے اوپر حجت تمام ہوئی ہے؟ نہ، بہت سارے لوگ ہیں انہیں کچھ نہیں پتہ. وہ اگر ہمارے بھی دشمن ہیں تو وہ بعض ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمارے دشمن ہیں، یا ان کو بھڑکایا گیا ہے. یا مثال کے طور پر اگر انڈیا میں ہمارے دشمن ہیں تو وہ جو اہل سنت بادشاہ آئے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے وہ ہمارے دشمن ہیں. تو کبھی بھی کسی کو پریشان دیکھیں تو سمجھیں کہ اس وقت اللہ سے ہم تعلق کو برقرار کریں اور فائدہ ہمیں ہوگا. ایک اور موضوع کی جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں دنیا کی پاور تھوڑے دن کی ہے. خصوصاً آپ میں سے وہ لوگ جو HR وغیرہ میں ہیں یا اچھے پاورفل لوگ ہیں، یا کسی بھی آفس میں، حتیٰ دکان میں آپ کے پاس کوئی جاب کے لیے آتا ہے
یہ موضوع تقریباً میں ہر جگہ ڈسکس کرتا ہوں. جاب کے لیے کوئی آتا ہے, آپ نے دیکھا ہے جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے, نروس ہوتا ہے, گھبرا رہا ہوتا ہے, ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے, گھبرا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ محتاج ہوتا ہے, اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی ڈانٹ دیا جائے گا, جو کر دیا جائے گا. ایسا کوئی بھی فرد آئے, ریگارڈلیس, ہندو ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, مومن ہے تو پھر تو زیادہ ذمہ داری ہے. وہ اگر آپ کا بھائی ہے آپ کے آفس میں تو پھر اور زیادہ ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کا باپ ہے, اللہ نہ کرے, اور آپ کے آفس میں اس کو ضرورت ہے تو پھر تو بڑی شرم کی بات ہے. فرض یہ کر لیتے ہیں ہندو ہے, سکھ ہے, آپ کے پاس اگر جاب بھی نہیں ہے یا اگر جاب بھی ہے تو پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی گھبراہٹ کو اور اس کے نروسنس کو ختم کر دیں. یاد رکھیں, خوش اخلاقی سے کچھ نہیں جاتا. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ بالکل ایسے رہتے ہیں اکڑے ہوئے. نہ, تھوڑا مسکراؤ. یہاں پہ کہا جاتا ہے شکل اچھی نہیں, کم سے کم بات تو اچھی کرو. تو انسان تھوڑا مسکرائے. آپ کو لگ رہا ہے یہ بیچارہ انسلٹ فیل کر رہا ہے, یہ نروس ہے, پریشان ہے, بڑے پیار سے جا کے, ضروری نہیں ہر دفعہ ایسا کریں, کوئی آئے جاب میں ایسے کندھے پہ ہاتھ مارے, اور کیا حال ہے, ٹھیک ہو, گڈ, فائن. یہ جو اس کو ایک اطمینان ہوگا کہ میری عزت محفوظ ہے, اس آدمی نے میری عزت کی ہے, یہ میرا احترام کر رہا ہے, یہ میری انسلٹ نہیں کرے گا. این اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ, اس تیرے بندے کی گھبراہٹ کو میں نے دور کیا ہے, قبر میں تو میری گھبراہٹ کو دور کر دینا. یہ نہیں کہ اس کی انسلٹ کر کے کمرے میں چلے گئے, لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ایسی نمازوں کا. تکبر, لوگ متکبروں کی کوئی نماز کا فائدہ نہیں ہے. وہ اس نے کر لیا, نماز صحیح ہے اس کی, ویسے نہیں کوئی فائدہ. تو بعض دفعہ جو مومنین کی تربیت ہوئی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اعمال کے بعد مومنین متکبر ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیں, وی آر سم تھنگ. یہی کام خراب کرتی ہے چیز. نہ, سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وی آر نتھنگ. ہم لوگ اتنے حقیر ہیں, اتنے حقیر ہیں, اتنے حقیر ہیں کہ ہمیں یہ بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ میں مجلس سے اتروں گا یا آپ مجلس کے بعد گھر پہنچیں گے, ایک چھوٹا سا کلوٹ, ٹھک, ختم. حتیٰ یہ جو ہماری سب معلومات ہیں, ایک چھوٹا سا کلوٹ یہاں پہ گیا, دماغ گیا. ممکن ہے پیرالائز ہو جائیں, ممکن ہے سب کچھ بھول جائیں, کچھ نہیں بچا, ABCD بھی نہیں بچا. سامنے والے سے بات, حتیٰ اپنی لینگویج بھی بھول جائیں گے. تو کسی چیز کے اوپر تکبر نہیں ہونا چاہیے, اور خصوصاً اپنے اعمال کے اوپر. یہ دینداروں کو جو ہے یہ اعمال بہت دھوکہ دیتے ہیں. یہ اپنی نماز اور روزہ اور حج اور زیارت اور یہ ٹیڑھے کر کی گردنیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں, اس کو پبلک کے لیے نہ کریں. پبلک کو وہ ہے جو آپ کا اس سے ڈیلنگ ہے. یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں, وہ نمازی جس کا منہ بنا ہوا ہو, اس سے بہتر مجھے وہ شرابی لگتا ہے کہ جو لوگوں سے مسکرا کے محبت کرے, جو مسکرا کے بات کرے. آپ کہیں گے ہم شراب کی تائید کر رہے ہیں, نا, قطعاً گناہ ہے, حرام ہے. ہماری تربیت یہ ہوئی ہے کہ نمازی اور حاجی اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سخت مزاج ہیں, بدتمیز ہیں. ہم کہتے ہیں مومن ہیں. یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہے. یہ صرف نمازی ہے, مستی ہے اس کو نماز کی. یہ جو اکڑ دکھا رہا ہے اس کو حج کی مستی ہے. کچھ کو پیسے کی مستی ہوتی ہے, کچھ کو حج کی مستی ہوتی ہے, کچھ کو نماز کی مستی ہوتی ہے. یہاں بیٹھنے والے کو بھی کوئی مستی ہو سکتی ہے, مجلس کی یا امامے کی یا کسی چیز کی. مومن جو ہے وہ پورا سسٹمیٹیکلی مومن ہوتا ہے, ہر چیز میں مکمل جو ہے. اب آپ سے سوال کیا جائے, وہ نمازی جو لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے, قطعاً ہم نہیں کہہ رہے کہ نماز کا فائدہ نہیں ہے. نماز اہم ترین عبادت ہے. شراب بدترین گناہ ہے, بچنا چاہیے. وہ نمازی کے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہو, ایٹیٹیوڈ خراب ہو, روڈ ہو, بدتمیز ہو. وہ شرابی جو لوگوں کے پرابلم سالو کرتا ہو, کون بہتر ہے؟ مومن دونوں نہیں ہیں, یاد رکھیں. آئیڈیل دونوں نہیں ہیں, دونوں آئیڈیل نہیں ہیں. شراب قطعاً حرام ہے. بہتر کون ہے آپ بتائیں؟ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی بولنے میں, کون ہے بہتر آپ بتائیے؟ پرابلم میکر نمازی یا پرابلم سالو کرنے والا شرابی, کون بہتر ہے؟
قطعاً شراب ہی بہتر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شراب قطعاً حرام ہے. یاد رکھیں, ہم نہیں کہہ رہے کوئی اللہ نہ کرے منہ لگائے, نہ, قطعاً حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, گناہ ہے. لیکن یہ شراب کا گناہ ایک استغفار سے ختم ہو سکتا ہے. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب کوئی قضا ہے شراب کی کہ جتنے لیٹر شراب پیے اتنا لیٹر آب زمزم پیو؟ نا, ایک دفعہ فریکشن آف سیکنڈ میں, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, پرابلم سالو, آن لائن کلیئر. البتہ اس توبہ کے اوپر بھی انسان گناہ نہ کرے. ہم قطعاً نہیں کہہ رہے, ہم فقط ریئلائز کرا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں رسمی قسم کے مؤمنین ہیں, اکڑو قسم کے مؤمنین, وہ نہیں بننا چاہیے, پکا بننا چاہیے, جس میں سب سے اہم چیز جو ہے اللہ کے بندوں کا احترام ہے. اللہ کے بندوں کا, سارے اس میں مومنین کا زیادہ ہے. جب مومنین ہم کہتے ہیں تو ایسی تربیت ہو جاتی ہے جیسے غیر مومنین کا احترام ہی نہیں ہے. جب انسان کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں آتا ہے جیسے جانور کا احترام ہی نہیں ہے. اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی توبہ نہیں ہوتی. اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے, یاد رکھیں کہ توبہ سے مسئلہ نہیں ہوتا جب تک خود اس سے معافی نہ مانگیں اور اس ظلم کی وجہ سے جو مشکلات ہوئی تھیں ان کو حل نہ کر دیں. اور بعض دفعہ مشکلات حل نہیں ہوتی. وہ یہ موضوع اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید بعض لوگ کسی کے لیے پرابلم کریٹ کریں, وہ نہیں کریں گے آئندہ. مثال کے طور پہ کسی میاں بیوی کے درمیان آپ نے اختلاف ڈال دیا, اللہ نہ کرے ان کی طلاق ہو گئی, یا ایک دو لڑکی لڑکا کے جو واقعاً مناسب تھے, آپ کو جلن ہوئی, آپ نے ان کو تہمت لگا دی یا کچھ بھی کر دیا. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لڑکی جس کے ساتھ شادی ہوئی 50 سال پریشان ہے, یہ لڑکی بھی پریشان ہے, سیٹ نہیں ہو پائی, وہ آدمی بھی پریشان ہے. یہ لڑکا جس سے شادی ہوئی یہ بھی 50 سال پریشان ہے. کیا آپ کا پرابلم ایک استغفار سے حل ہو جائے گا؟ 4 آدمیوں کی ممکن ہے زندگی برباد کر دی, یہ لوگ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, پریشان ہیں. بس کسی بھی انسان کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں. میں امریکہ میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو, اور اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں بھی فائدہ ہوگا. کوئی بھی آپ کے آیا ہو, کینیڈا میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سارے پیسے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ آپ سے مراد یہاں کی نہیں, سب کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس جاب تو نہیں ہے, اس کو بڑے پیار سے آپ بٹھائیں, بٹھانے کے بعد تھوڑا کھلا دیں. یعنی $10 کھلانے سے ختم ہو گیا آپ کا سب کچھ. یہ بھی نہ کہیں پریشان ہے, لیکن بعض اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں. آپ نے کہا نا آؤ کھاؤ, آپ کو کہاں جانا ہے, میں آپ کو چھوڑ دوں. اس میں عزت نہیں جاتی. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکڑ میں عزت ہے. نا, اکڑ میں عزت نہیں ہے, انسانیت میں عزت ہے. ہاں, وہ جو چیز ہے جس سے عزت جاتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ بیہودہ کوئی بات کریں, فضول مذاق کریں. نا, اپنا ایک احترام رکھیں. آپ 50 سال کے ہیں, وہ 20 سال کا ہے, اور بیٹا کیسے ہو, بیٹھو, آؤ کھاؤ کھاؤ کھاؤ, کھانا کھا کے جاؤ, کھانا کھا کے جاؤ, آپ کو کہاں ڈراپ کروں میں. اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے چیز اس وجہ سے بیان کی کہ سب اعمال کی جانب توجہ رہے, نماز ہو یا روزہ ہو, اور یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو, لیکن یاد رہے کہ یہ جو عمل ہے کہ جس کو عام طور پر سو کالڈ ریلیجس لوگ بھلا دیتے ہیں. کیوں بھلا دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں, اس چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان کی نادانی ہے, یہ زیادہ ضروری ہے اور وہ بھی ضروری ہے. اللہ کے حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے, بندوں کے حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں. نہ کہ مومن کے حقوق, وہ تو اور زیادہ ہیں, ہر انسان کے حقوق. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.